ذرا تصور کریں کہ رات کے 2 بجے ہیں، کوئی شخص اپنی زندگی کے کسی بہت بڑے بحران سے گزر رہا ہے اور وہ اسکرین کے سامنے بیٹھ کر اپنا سارا حال ٹائپ کر دیتا ہے۔ بالکل ایک طرح کا کیتھارسس۔ ہاں بالکل کیتھارسس۔ اور جواب میں جو الفاظ اسکرین پر آتے ہیں وہ اتنے ہمدردانہ اور گہرے ہوتے ہیں کہ وہ بندہ دنگ رہ جاتا ہے، جیسے کسی بہت ہی دانا بزرگ نے اسے مشورہ دے دیا ہو۔ بالکل ایسا ہی لگتا ہے۔ لیکن پھر اچانک یہ احساس ہوتا ہے کہ دوسری طرف کوئی دانا بزرگ نہیں بلکہ محض ایک ریاضیاتی مساوات ہے، ایک الگوریدم ہے۔ چلیے اس بات کی تہ کھولتے ہیں۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم محمد فاروق راشد صاحب کی ایک تحریر کو بنیاد بنا رہے ہیں۔ وہ بحریہ ماڈل اسکول کراچی میں پڑھاتے ہیں، اور ان کی تحریر واقعی بہت چشمکشا ہے۔ بالکل۔ اور ہمارا مقصد اس معمے کو سمجھنا ہے کہ کیا مشینوں کی یہ دانشمندی واقعی حکمت ہے یا محض حکمت کا ایک سراب، مطلب ایک کھوکھلا عکس۔ وزڈم کہتے ہیں۔ نقلی حکمت، یعنی یہ اصل میں کوئی حکمت نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ اسے سمجھنے کے لیے کسی بادشاہ کا تصور نہ کریں، بلکہ ایک ایسے اداکار کا تصور کریں جو سٹیج پر بادشاہ کا لباس پہن کر کھڑا ہے۔ اچھا، واہ، یہ زبردست تشبیہ ہے نا؟ اس کی چال، ڈھال، روب، آواز کا اتار چڑھاؤ سب بالکل بادشاہ جیسا ہے۔ لیکن جیسے ہی ڈرامہ ختم ہوتا ہے وہ پھر سے ایک عام انسان بن جاتا ہے۔ نقلی حکمت بالکل اسی اداکار کی طرح ہے، یہ صرف حالات کے مطابق بہترین جملے چن کر پیش کر دیتی ہے۔ لیکن مجھے یہاں تھوڑی سی الجھن ہو رہی ہے۔ میں مانتا ہوں کہ وہ ایک اداکار ہے، لیکن یہ اداکار اتنے بہترین مکالمے بول کیسے لیتا ہے؟ میں بتاتی ہوں، یہ بہت اہم سوال ہے۔ دراصل یہ سب امکانات یا پروبیبلٹی کا ایک بہت بڑا ریاضیاتی کھیل ہے۔ مطلب مشین کچھ سمجھ نہیں رہی؟ بالکل نہیں۔ یہ لارج لینگویج ماڈلز ایک ایسے لائبریرین کی طرح ہیں جسے دنیا کی ہر کتاب کا ہر صفحہ زبانی یاد ہے، لیکن وہ خود اس زبان کو پڑھنا یا سمجھنا نہیں جانتا۔ ارے واہ، یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے۔ ہاں، تو جب کوئی انسان مشین کے سامنے اپنا دکھڑا روتا ہے تو مشین اس کے دکھ کو محسوس نہیں کرتی۔ وہ صرف یہ حساب لگاتی ہے کہ تاریخ انسانی میں جب بھی ایسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں تو ان کے جواب میں کون سے الفاظ سب سے زیادہ آئے ہیں۔ ایک طرح کا انتہائی تیز رفتار آٹو کمپلیٹ۔ بالکل وہی۔ ماخذ میں اس کی بڑی خوبصورت مثال دی گئی ہے۔ اگر اے آئی تسلی دیتے ہوئے کہے کہ صبر کامیابی کی کنجی ہے تو یہ اس کا ذاتی تجربہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے، اس نے کون سا ٹریفک میں انتظار کیا ہے؟ بالکل، یہ بس کروڑوں کتابوں کا خلاصہ ہے۔ یہ ایسا آئینہ ہے جو روشنی تو دکھاتا ہے مگر خود روشن نہیں ہوتا۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے کوئی طوطا کوئی بہت ہی گہری اور غمگین غزل سنائے۔ ہاں، کیا کمال کی بات کہی آپ نے۔ مطلب الفاظ تو کمال کے ہیں، لیکن طوطے نے کبھی دل ٹوٹنے کا درد تو محسوس نہیں کیا نا؟ لیکن اچھا، یہاں میں تھوڑا سا اختلاف کرنا چاہوں گا۔ جی بالکل بتائیں۔ اگر یہ نقلی حکمت انسان کو فائدہ پہنچا رہی ہے، فرض کرے مجھے کوئی بہت اچھا مشورہ مل جاتا ہے اور میرا کام بن جاتا ہے، تو کیا اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی احساس نہیں تھا؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ بغیر احساس کی یہ حکمت خطرناک ہو سکتی ہے، کیونکہ اس میں اخلاقی ذمہ داری صفر ہوتی ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی؟ بالکل۔ جب کوئی دوست مشورہ دیتا ہے تو وہ نتائج کی پرواہ کرتا ہے، اس میں ہمدردی شامل ہوتی ہے۔ اگر مشورے سے نقصان ہو تو اسے پچھتاوا ہوتا ہے۔ صحیح، یعنی وہ اپنی مشورے کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ بالکل، مگر مشین کے معاملے میں ایسا کچھ نہیں۔ اگر اس کے مشورے سے کسی کا کاروبار تباہ ہو جائے تو مشین کی نیند خراب نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا کوئی ضمیر نہیں ہے۔ اس کے لیے وہ صرف ڈیٹا تھا، کوئی انسانی المیہ نہیں۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اگر موجودہ مشینیں صرف اس طوطے کی طرح رٹے ہوئے جواب دے رہی ہیں تو کیا مستقبل میں مشینیں واقعی خود سے سوچ سکیں گی؟ یہ ہمیں آرٹیفیشل وزڈم یا مصنوعی حکمت کے تصور کی طرف لے جاتا ہے۔ تو کیا یہ ممکن ہے؟ فی الحال تو یہ آرٹیفیشل وزڈم صرف ایک تصور یا خواب ہے۔ اس مقام پر تصور کیا جاتا ہے کہ مشین خود سیکھے گی، خود کار فیصلے کرے گی اور اس کا اپنا ایک اخلاقی فریم ورک ہوگا۔ یعنی وہ آٹونومس ڈیسیجن میکنگ کرے گی؟ بالکل، لیکن یہاں سائنس اور فلسفہ ٹکرا جاتے ہیں۔ سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ کیا مشین کبھی حقیقی معنوں میں درد کا تجربہ کر سکتی ہے؟ اور یہی بات میری سمجھ سے باہر ہے۔ مطلب ہم کوڈنگ کے ذریعے معلومات تو سرور میں ڈال سکتے ہیں،
لیکن ایک مشین کے اندر ضمیر کے خلش کا کوڈ کیسے لکھا جا سکتا ہے؟ یہی تو اصل مسئلہ ہے جو آج کل ریسرچ میں پھنسا ہوا ہے۔ آپ کسی ہارڈ ویئر کے اندر پچھتاوا کیسے پروگرام کر سکتے ہیں؟ یہ تو انسانی کمزوریاں ہیں۔ بالکل، اور اگر ہم اس بات کو وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو الگورتھم کو صرف ریوارڈ فنکشن کے لیے ڈیزائن کیا جاتا ہے، وہ غلطیاں کرتا ہے اور اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے، اسے ناکامی کا خوف نہیں ہوتا۔ جبکہ انسانی حکمت تو خوف اور درد سے بنتی ہے۔ بالکل، حکمت اس زخم کا نام ہے جو غلط فیصلے کے بعد دل پر لگتا ہے۔ رات کی تنہائی میں اپنی خامیوں پر رونا، ان سے سیکھنا۔ مشین کے پاس یہ ضمیر اور تجربہ موجود نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ موجودہ دور میں مشینوں کی ظاہری حکمت کو اصل حکمت سمجھ لینا ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ بہت بڑا، خاموش خطرہ ہے۔ اگر معاشرہ اس فرق کو نہ سمجھے تو 3 بڑے نقصانات ہوں گے۔ وہ کیا؟ پہلا یہ کہ لوگ اے آئی کی باتوں کو حتمی سچ اور آفاقی حقیقت ماننے لگیں گے۔ وہ بھول جائیں گے کہ ڈیٹا میں تعصب بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں، لوگ اندھا اعتماد کرنے لگے ہیں۔ بالکل، اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ انسانی سوچنے کی صلاحیت کمزور پڑ جائے گی۔ بالکل، مجھے یاد ہے آج کل لوگ کسی دوست سے معذرت کا پیغام بھی خود نہیں لکھتے، بس مشین سے لکھوا لیتے ہیں۔ ہاں، اور یہیں سے تیسرا اور سب سے خطرناک نقصان شروع ہوتا ہے۔ ہم اپنے اخلاقی فیصلے بھی مشینوں کے حوالے کر رہے ہیں۔ مشین کو آقا نہیں بلکہ غلام ہونا چاہیے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ ہم جائیں تو جائیں کہاں؟ کیا ہم ٹیکنالوجی کو مکمل طور پر چھوڑ دیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ ٹیکنالوجی سے بھاگنا کوئی حل نہیں ہے۔ ظاہر ہے ہم اپنے لیپ ٹاپ سمندر میں تو نہیں پھینک سکتے۔ بالکل، تو اس کا عملی راستہ ہے ہیومن وزڈم وتھ ٹیکنالوجی، یعنی ٹیکنالوجی کے ساتھ انسانی حکمت کا ملاپ۔ اچھا، یہ کیسے کام کرتا ہے؟ اسے آپ ایک متوازن اشتراک کہہ لیں۔ اس میں دل، دماغ اور ڈیٹا تینوں شامل ہوتے ہیں۔ یہاں انسان کی اخلاقی بصیرت اور اے آئی کی معلوماتی طاقت مل کر کام کرتی ہیں۔ یعنی مشین کی رفتار اور انسان کی سوچ۔ بالکل، فاروق صاحب نے طب کی ایک بہترین مثال دی ہے۔ ایک ڈاکٹر بیماری کی تشخیص کے لیے اے آئی کا استعمال کر سکتا ہے کیونکہ اے آئی تیزی سے ڈیٹا پروسیس کرتی ہے۔ ہاں، وہ سیکنڈوں میں ہزاروں ریسرچ پیپرز پڑھ سکتی ہے۔ بالکل، لیکن مریض کے سامنے بیٹھنا، اس کے ساتھ ہمدردی کرنا، اس کی حالت کے مطابق اخلاقی فیصلہ کرنا اور اس علاج کی ذمہ داری لینا، یہ کام صرف ایک انسان ہی کر سکتا ہے۔ اے آئی کسی کا ہاتھ پکڑ کر تسلی تو نہیں دے سکتی نا؟ بالکل درست کہا آپ نے، یہی آج کے دور کا سب سے محفوظ راستہ ہے۔ یہ مثال سب کچھ واضح کر دیتی ہے، لیکن چونکہ اس اشتراک میں انسان کا کردار بہت اہم ہے، تو ہم آنے والی نسلوں کی تربیت کیسے کریں؟ یہ ایک اہم سوال کھڑا کرتا ہے۔ اساتذہ پر اب بہت بھاری ذمہ داری ہے۔ انہیں طلباء کو صرف اے آئی کا استعمال نہیں سکھانا بلکہ اسے سمجھنا سکھانا ہے۔ مطلب ہم بچوں کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بس اے آئی سے جواب کاپی کر لو۔ بالکل نہیں، بچوں کو یہ سکھانا ہوگا کہ مشین سے صرف جواب دینا اور زندگی میں صحیح ہونا یہ 2 مختلف چیزیں ہیں۔ یعنی اگر اے آئی نے بہت شاندار مضمون لکھ دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچے نے کچھ سیکھا بھی ہے۔ ہاں، ان میں تنقیدی سوچ اور خود احتسابی پیدا کرنی ہوگی۔ کیا ہم تعلیمی اداروں میں بچوں کو معلومات کا کلرک بنا رہے ہیں یا اخلاقی طور پر باشعور انسان؟ یہ واقعی سوچنے والی بات ہے۔ تو چلیے اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ آج ہم نے سیکھا کہ سیمولیٹڈ وزڈم محض ایک چمکدار مگر کھوکھلا عکس ہے، اور آرٹیفیشل وزڈم ابھی تک ایک نامکمل خواب ہے۔ ہاں، جبکہ ہیومن وزڈم ود ٹیکنالوجی ایک زندہ اور متحرک حقیقت ہے۔ حکمت صرف درست بات کہنے کا نام نہیں ہے۔ بالکل، حکمت تو وہ ہے جو درست وقت، درست نیت اور درست انداز سے عمل کرے۔ مشین صرف راستہ دکھاتی ہے، چلنا انسان کو خود پڑتا ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ مصنف نے آخر میں ایک بہت ہی طاقتور تشبیہ دی ہے۔ انہوں نے ٹیکنالوجی کو ایک تیز دریا کہا ہے اور انسانی حکمت کو اس میں موجود ایک کشتی۔ بہت خوبصورت بات ہے۔ اگر کشتی مضبوط ہو تو دریا ہمیں منزل تک لے جاتا ہے۔ لیکن اگر کشتی کمزور ہوئی، مطلب ہماری اخلاقیات کھوکھلی ہوئیں، تو یہی دریا ہمیں بہا لے جائے گا۔ بالکل، اس لیے ہمیں اپنی اندرونی روشنی کو زندہ رکھنا ہوگا۔ اور اسی بات پر میں آخر میں ایک ایسا سوال چھوڑنا چاہوں گا جس پر ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جی ضرور۔
مصنف نے کہا کہ اصل سوال یہ ہے کہ انسان اپنی حکمت کو کتنا زندہ رکھتا ہے، لیکن ذرا اس پر غور کریں۔ اگر مشینیں ہمارے سارے مشکل کام اور فیصلے کرنے لگیں اور انسان تکلیف اٹھانے، غلطیاں کرنے اور ان سے سیکھنے کا مشکل عمل بالکل ہی چھوڑ دے، تو کیا کچھ دہائیوں بعد ایسا تو نہیں ہوگا کہ مشینوں کی حکمت تو نہیں بڑھے گی، بلکہ خود انسان کی اپنی حکمت مکمل طور پر مصنوعی اور کھوکھلی ہو جائے گی؟ سوچنے اور فیصلہ کرنے کا جو پٹھا ہم استعمال کرنا چھوڑ دیں گے، کیا وہ ہمیشہ کے لیے مفلوج نہیں ہو جائے گا؟ سوچئے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔